الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز، آپ کو میرے کے اندر بہت علم پھیلا ہوا ہے، اور حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا۔ ان کے پاس بھی بڑی زبردست حکمتیں تھیں، اور سادات کا جتنا گھرانہ ہے یہ ان کی گھرانے ہے کہ یہ سارے حکیم ہوتے ہیں، اور حکمت کی وضاحتیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں صحرائی علاقے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کوڑ تما، ٹھیک ہے؟ یہ کڑوا ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن آپ طب کے اندر اس کے اگر خواص کو پڑھیں، ان کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زبردست زہریلی اور کڑوی چیز، اور انسانی جسم یا حیوانات کے لیے یعنی کہ جانوروں کے لیے یہ کتنی زبردست اور باکمال چیز ہے۔ یہ مطلب میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں، جیسے میں نے تذکرہ کیا دوائی کا، تو میرے عزیزان گرامی دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ آج میری امت مسلمہ ایسی غفلت کا شکار ہو چکی ہے، اتنی اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، ان کی آل پاک سے، ان کی اصحاب پاک سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے نا، وہ جیسے کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت میرا گھبرائے ہے، دشمن کہتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے، حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کی جائے، کسی کو کوئی بات اگر سمجھائی جاتی ہے، کسی کو کوئی توجہ دلائی جاتی ہے، کوئی کام اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اسلام کے منافی ہے، اس طرح سے یہ کام نہیں کرنا، ولاگ کے ذریعے کوئی کہہ رہا ہو، یا مثال کے طور پر گلی سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے، کسی ممبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے، جو ہی وہ کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو سامنے والا پہلے اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، پہلے اس کے اندر جو ہے نا جی اندر ایک نا سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں اس بات میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو صرف اپنے نفس کی واقفیت ہی نہیں رکھتا، اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانتا، اس کو اپنے وجود کے، اپنے جسم کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے، تو وہ کیا اعتراض کرے گا کسی کے اوپر؟ مثال کے طور پر آپ کسی بھی ہستی کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ دوسرا شخص ہے، تو پہلے آپ کم از کم اس کو یہ تو بتائیں کہ آپ کے سر کے اندر بال کتنے ہیں، آپ کی داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ نہیں، آپ بالکل نہیں بتا سکتے۔ آپ وہ کیپیسٹی اس کے اندر رکھی ہے نا، وہ چیز اس کے اندر رکھی ہے، تو پھر ہی جو ہے نا جی اس کو سب دیا ہے۔ یا وہ جیسے کہا کہ تو کتنی ساری پہاڑ تھے، ساری چیز درخت تھے، جتنا زمین آسمان ساری چیزیں تھی، کسی نے بھی وہ امانت کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن یہ انسان تھا، اس نے کہا جی کہ مجھے دے۔ بھگت کبیر ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے جی بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، جو کھولے ساہوکار جو نہ کھولے کنگال۔ اب اگر اسی بات کے اوپر توجہ کر لی جائے کہ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، یہاں پہ کوئی بھی بھوکا نہیں ہے، ایک کی گٹھڑی کے اندر لال موجود، جو کھولے ساہوکار، ساہوکار کہتے ہیں امیر آدمی کو، یعنی کہ یہ پہلے سونار وغیرہ جو ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا ساہوکار۔ تو جو کھول لیتے وہ امیر ہو جاتا ہے، اور نہیں کھولتا کنگال ہی رہتا ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں آئے گی۔ تو اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو توجہ اللہ کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اس پر مہربان ہو جاتی ہے، اور ولایت کے مالک مولا علی علیہ السلام، من کنت مولا فہذا علی مولا، ان چیزوں کے تحت وہ ہستی اگر مہربان ہو جاتی ہے
اور اس کو وہ طاقتیں عطا فرما دیتی ہے، تو بھائی تجھے کون سا اعتراض ہے؟ تو کس چیز کا اعتراض کر رہا ہے یا اس کے اوپر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ اچھا کو کہنے والا کچھ کہہ تو رہا ہے، کچھ کر تو رہا ہے، سوا تو نہیں۔ وہ میں نے میرے خیال میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک دوست کہنے لگے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ تو ایسے کھڑے تھے نا، تو وہ بندہ جو ہے نا اچھا بھلا سمجھدار تھا، مجھے موقع دے گیا۔ میں نے فوراً ہی آگے سے کہا، میں نے کہا تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اگر شکوہ کیا ہے تو جواب شکوہ بھی دیا ہے۔ او بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ صبح اٹھا، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی وہ ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے مقدر کی بات ہے۔ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اب جو ہے نا جی لگ گیا اپنے کام کے اندر۔ میری طرح کوئی ڈیوٹی کرتا ہے تو جو ہے نا جی وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر پہنچ گیا ہے، باہر ہے جناب، جا کے دکان کے اوپر بیٹھا ہے، اپنی جو ہے بزنس کر رہا ہے، کوئی فیکٹری مالک ہے تو وہ اپنی فیکٹری چلا رہا ہے۔ وہ بالکل سارا دن اس کی مصروفیات رہی، رات کو تھکا ماندہ جو ہے نا جی اندھیرے منہ گیا تھا، اندھیرے منہ واپس آیا۔ کئی 10 بجے جاتے ہیں تو رات کو 9 بجے واپس آ گئے، یعنی عصر کے بعد واپس آ گئے۔ وہ اپنا محاسبہ کرے، احساس کرے کچھ اس چیز کا کہ آباء و اجداد سے سنتے ہیں کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ کیا کیا؟ بھائی بچے پیدا، سو گیا، بس یہ لائف طرح سے زندگی گزری ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں زندگی تمام ہوتی ہے۔ وہ بھائی میرے کون سی زندگی ہے؟ یا یہ تو کیا کرتا ہے؟ اکثر لاگوں کے اندر محمود کے ساتھ جب لاگ بنتے تھے، اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے، ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے، یار آپ نے تو کمال کر دیا۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے بولنے کی وجہ سے کوئی بندہ اگر راہ راست کے اوپر آ جاتا ہے، تھوڑا سا وہ کسی لائن پہ آ جاتا ہے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا کہ کم از کم معاشرے میں سے چلیں، باقی کو چھوڑیں، آپ کسی کی اصلاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یا کسی کو راہ راست پہ لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ میں مناظرے کرتا تھا بات پر جی کہ کچھ اعلیٰ نفوس قدسیہ تھے۔ اب میں اس وضاحت کے اندر میں وہ وہاں واپس نہیں لوٹنا چاہتا، جو سمجھنے والے ہیں وہ خوب سمجھ جائیں گے۔ تو میں ان کے بہت بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں، یعنی جیسے مولا علی علیہ السلام اور کچھ اور لوگ، ان کا جو ہے نا جی وہ آپس میں موازنے کیا کرتا تھا۔ تو ایک وقت وہ بھی تھا۔ پھر میں نے اپنے شیخ سے، اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا کہ حضور میں تو دین چاہتا ہوں، میں تو سیدھی راہ چاہتا ہوں، میں تو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجھے کا معاملہ یہ تھا جی کہ وہ مطلب کوئی 3-4 سال گزر جاتے تھے وہ نہاتے ہی نہیں تھے۔ ایک جگہ آگ جلتی رہتی تھی اور اس کے سامنے ایک چارپائی ڈلی ہوتی تھی، وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، اور ایک شہر کے اندر انہوں نے 45 سال تک یوں پیدل سفر کیا۔ اب مجھ سے محبت اس شخص کو ہو گئی جو 32 سال تک ان کے پیچھے چلتا رہا۔ یہ ایک پہلے ولاگ کے اندر میں ان کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، سید شبر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے شیخ نے فرمایا بیٹا آپ وہاں پہ جاؤ، وہاں پر آپ کا حصہ موجود ہے۔ میں وہاں گیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا سوال سچا تھا، میری جستجو سچی تھی، تو وہاں سے مجھے سادات کی محبت حاصل ہوئی۔ تو یہ جب شام ہونے لگتی ہے نا، شام، میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا چلوں، جب شام ہونے لگتی ہے تو یوں سمجھ لیں کلندر کی صبح ہو جاتی ہے، یوں ہی سورج ڈوبتا ہے کلندر کی صبح ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی کسی کو نہ چھیڑو، بلکہ یہ کوشش کرو اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے اس کی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے نا، تو کم از کم اس کو برا بھلا بھی مت کہو۔ مجھے بتائیں کتنے سارے ولاگ ہم نے بنائے، تو بھائی کسی پہ ہم نے اعتراض کیا ہے؟ کوئی ہم نے فرقہ واریت کی بات کی ہے؟ کسی سے کوئی زیادتی والی بات کی ہے؟ وہ اللہ کے بندے، امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی بن، دیکھ نصرانی، یہودی، عیسائی
یہ لوگ جو مطلب کیا ہو رہا ہے، غزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایران کا ابھی آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں. یہ ساری دنیا اب تو نیٹ کے ذریعے ایک مٹھی کے اندر آ گئی ہے، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. تو میرے بھائی، میرے مسلمان جاگ، آپس کے جھگڑے چھوڑ کر یہ سوچ کہ میں نے کیسے اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے، میں نے کیسے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے ان ہستیوں کو کیسے منہ دکھانا ہے جو جنت کے سردار ہیں. اگر تو جنت ہی جانا چاہتا ہے چلو مان لیا. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا، وہ کہنے لگے جی کہ جو بندہ دنیا کی تلاش کرتا ہے تو وہ مخنث ہے، یعنی نہ عورتوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، اور جو عقبہ کی تلاش کے اندر نکلا وہ عورت ہے. یعنی اس کی میں وضاحت کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی کسی ولاگ کے اندر میں وضاحت کر دوں گا. اور طالب مولا مرد ہوتا ہے. اچھا تو مرد نہیں بن سکتا، جنت کا ہی خواہش رکھتا ہے، تو کم از کم ان سے تو پیار کرنا جو جنت کے سردار ہیں. اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات اگلے ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.